ایک ایسا اتحاد جو کسی ملک کا نہیں پورے مغرب کا چہرہ ہے، ایک ایسا وعدہ کہ اگر ایک پر وار ہوگا تو سب لڑیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے ملبے سے جنم لینے والا یہ اتحاد آج بھی دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے، یہ ہے نیٹو۔ مگر سوال یہ ہے، کیا نیٹو واقعی امن کے لیے بنا تھا یا پھر طاقت اور مفادات کی جنگ کا ہتھیار ہے؟ اور آخر کیسے نیٹو کا اسلحہ پاکستان کے دہشت گردوں تک پہنچ گیا؟ 1945 دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، مگر دنیا نئے خطرے کے سائے میں تھی۔ سوویت یونین کی طاقت بڑھ رہی تھی اور یورپ کے کمزور ممالک خوف زدہ تھے۔ اسی خوف نے امریکہ اور یورپ کو ایک نئے اتحاد پر مجبور کیا۔ 4 اپریل 1949 واشنگٹن میں معاہدہ ہوا اور یوں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو وجود میں آیا۔ اس کا مقصد تھا مغربی دنیا کو سوویت اثر سے بچانا اور دنیا کو یہ پیغام کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ یہی تھا نیٹو کا سب سے بڑا اصول، جسے آرٹیکل 5 کہا جاتا ہے۔ نیٹو نے صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں بھی اپنی طاقت دکھائی۔ 1950s اور 60s میں سوویت یونین کے خلاف مسلسل فوجی تیاری۔ 1990s میں بلکان کی جنگیں، جب نیٹو نے سربیا پر بمباری کر کے بوسنیا اور کوسوو کے نقشے بدل دیے۔ 2001 میں 9/11 کے بعد پہلی بار آرٹیکل 5 استعمال ہوا۔ امریکہ پر حملہ ہوا تو نیٹو کی پوری فوج افغانستان میں اتری۔ 2011 میں لیبیا، قذافی حکومت کا خاتمہ بھی نیٹو کی فضائی کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ یعنی نیٹو صرف دفاعی الائنس نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو حکومتیں گرا سکتا ہے اور دنیا کی سیاست بدل سکتا ہے۔ پاکستان کبھی نیٹو کا رکن نہیں رہا، مگر افغانستان کی جنگ نے پاکستان کو فرنٹ لائن اتحادی بنا دیا۔ پاکستان کے راستے نیٹو کی سپلائیز افغانستان پہنچی۔ کراچی کی بندرگاہ سے نکلنے والے قافلے، سینکڑوں کنٹینر اور فیول ٹینکرز، یہ سب پاکستان کی سرزمین سے گزرتے تھے۔ مگر اس تعاون کی قیمت بہت بھاری تھی۔ ڈرون حملے، سرحدی خلاف ورزیاں اور سب سے بڑا واقعہ 2011 کا سلالہ چیک پوسٹ حملہ، جس میں نیٹو کی فائرنگ سے پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان نے مہینوں تک نیٹو کی سپلائی بند کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان اور نیٹو کے تعلقات سب سے نچلی سطح پر آ گئے۔ لیکن اصل تشویش اس وقت بڑھی جب پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے قبضے سے وہ ہتھیار ملنے لگے جو نیٹو کی فورسز کے لیے افغانستان میں لائے گئے تھے۔ چھاپوں میں جدید رائفلیں، نائٹ ویژن ڈیوائسز اور بارود کے ذخائر، جن پر نیٹو کے کلیئر مارکنگز تھے۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہے کہ یہ اسلحہ کیسے پاکستان کے اندرونی دشمنوں تک پہنچا؟ کیا یہ افغانستان سے اسمگل ہوا یا نیٹو کی سپلائی کنٹینرز پر حملے کر کے دہشت گردوں نے یہ ذخائر لوٹے؟ جو بھی حقیقت ہو، نتیجہ یہ تھا کہ نیٹو کے نام کا اسلحہ پاکستان کے شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ آج نیٹو صرف ایک فوجی اتحاد نہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھیار ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے ایک بار پھر نیٹو کو فعال کر دیا ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن جیسے نئے ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اور نیٹو براہ راست روس کے خلاف کھڑا ہے۔ یعنی 75 سال بعد بھی نیٹو کا اصل مقصد وہی ہے، طاقت کا توازن اپنے حق میں رکھنا اور مخالفین کو دبانا۔ نیٹو امن کے نام پر بنایا گیا اتحاد، مگر اس کے قدم جہاں بھی پڑے وہاں جنگ اور سیاست کا کھیل شدت اختیار کر گیا۔ پاکستان، جس نے کبھی اس کا ساتھ بھی دیا، خود نیٹو کے فیصلوں اور اسلحے کی قیمت چکاتا رہا۔ اب سوال یہ ہے، کیا نیٹو واقعی دنیا میں امن کی ضمانت ہے یا یہ صرف طاقتوروں کا ایسا اتحاد ہے جو دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے بنایا گیا ہے؟